السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی خیریت سے ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں، اور آپ کی خیریت کبھی مطلوب چاہتا ہوں، نیک مطلوب چاہتا ہوں۔ دل کے پھپھولے جاگ اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ میری مراد ہے جناب شہباز شریف کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور آپ کو بتاتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کے پر کہاں جلتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ تو امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ہفتے کا دن ہے اور 31 جولائی ہے۔ صبح جناب 1 اگست ہو جائے گی اللہ کے فضل سے۔ دوستو، بات یہ ہے کہ ابھی یہ میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا جی کہ نون لیگ والوں نے کہ ہم کشمیر میں بہت بڑی تحریک چلائیں گے، بڑی مضبوط تحریک چلائیں گے۔ تو یہ فکرہ پڑھتے ہی پھر مجھے شہباز شریف صاحب بھی یاد آ گئے۔ میں نے کہا بھئی آج قارئین ناظرین کو بتا دیں کہ شہباز شریف صاحب کے پر کہاں جلتے ہیں۔ ویسے تو ان کے آپ نے بڑکیں سنی ہوگی کہ جناب ایسے مائک گراتے ہیں اور زرداری کو کہتے تھے کہ تمہارے پیٹ سے میں چیر کے پیٹ سے دولت لے آؤں گا، سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، عمران نیازی تجھے میں یہ کروں گا۔ الیکشن سے پہلے کی بات ہے۔ اب ان کے پر جل رہے ہیں جی۔ اب پورے 1 مہینے کی خاموشی کے بعد کل انہوں نے 2 بیان دیے ہیں۔ ایک انہوں نے مہنگائی کے اوپر دیا ہے کہ جی پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے تو مہنگائی اور یہ ہے وہ ہے اور لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گئے، یہ بیان دیا ہے۔ اچھا بیان دیا ہے مہنگائی کے اوپر، ٹویٹ کی ہے، پریس کانفرنس نہیں کی، ٹویٹ کی ہے۔ اور پھر انہوں نے دوسرا بیان دیا ہے جناب کہ LNG بڑی مہنگی خریدی ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، ایسے بیان تو شہباز بھائی دے سکتے ہیں، لیکن جتھے پر جلدے نے نا وہ بیان کدی بھی نہیں سنو گے تسی۔ اتھے تو ہوندہ ہے چپ۔ کسی نے کہا کہ سر جی یہ بتائیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، اس میں خلائی مخلوق ہے یا نہیں ہے تو بتائیں، نہیں ہے تو بھی بتائیں۔ کہتا ہے چپ۔ کوئی بھی بات ہو جس میں تھوڑا سا بھی ذکر آتا ہو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، کوئی کسی قسم کی، تو وہ کہتے ہیں نہیں جی اے گل میرے کو نہ پوچھو۔ اب اور یہاں ان کے پر جلتے ہیں۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں شہباز شریف کے پر جلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کسی قسم کا سوال نہ پوچھو، نہ ہاں میں نہ نا میں۔ یہ بھی دیکھیں نا، نہ ہاں میں نہ نا میں۔ جبکہ مریم نواز صاحبہ کلیئر کٹ کہہ دیتی ہیں کہ جناب یہ دھند کیوں چھائی ہے، پولنگ آفیسر کیوں بھاگے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ نواز شریف کھل کے بات کرتے ہیں، رانا ثناء اللہ۔ یہ تو دوستو یہ نا اب پارٹی کی اکثریت پارٹی کی جو لیڈر ہیں، پارٹی کے لیڈر، وہ شہباز شریف صاحب کے بیانیے کے ساتھ ہے، لیکن عوام کی اکثریت نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نواز شریف ٹھیک کہتا ہے، اس کو جو دکھ پہنچا ہے، اس کو جو تکلیفیں پہنچی ہیں وہ بالکل انہوں نے غلط پہنچائی ہے، اور ہم نواز شریف کے ساتھ ہیں اور ہم مریم نواز کے ساتھ ہیں۔ اب موقف تو دونوں کے جو ہے نا بالکل ڈیفرنٹ ہیں، دونوں سگے بھائی ہیں اور دونوں پہلے سے چل رہے ہیں۔ خیر نواز شریف صاحب کی پہلے اتنی بڑی لڑائی تو کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہوئی، جس طرح اس دفعہ انہوں نے قمر جاوید باجوہ کا نام لے دیا، عاصم سلیم باجوہ کا نام لے دیا، تو سارے جرنیلوں کا انہوں نے جو بھی 2-3 تھے ان کا نام لیا، انہوں نے کہا جی ہمیں ان سے ہے، باقیوں سے تو ہمیں کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے پھر ٹی وی پہ بھی پابندی لگانی پڑی، جو اب تک لگی ہوئی ہے، نون لیگ کے اب تک لگی ہوئی ہے پابندی۔ تقریباً سمجھ لیں کہ آدھی نون لیگ کل عدم ہوئی ہے۔
جب آپ اب دیکھ لینا مریم کی بھی کوئی لائیو تقریر نہیں ہوگی، یہ بھی دیکھ لینا۔ اب ان کے اندر کھچڑی پکی ہوئی ہے، جیسے میں نے شعر پڑھا ہے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ عوام بیچارے پریشان ہیں، عوام پریشان ہے۔ ایک تو عمران خان کی مہنگائی نے پریشان کیا ہوا ہے، دوسرا چونکہ اکثریت نون لیگ کے ساتھ ہے، عوام کی اکثریت پاکستان کی، تو وہ اس لیے بھی پریشان ہیں کہ یار یہ آپس میں اگر جڑیں گے نہیں تو پھر ان کا جو ہے نا وہ کامیاب ہونا مشکل ہو جائے گا۔ اور اب تو لوگ اب پچھلی باتیں نہیں کر رہے لوگ، ہمیں جو فون آ رہے ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں سر جی 2023 ہی انج ہونا ہے۔ یہ ہمیں یہ فون آتے ہیں کہ سر جی 2023 ہی انج ہی ہونا ہے، تو نون لیگ نے کہنا جی دھاندلی ہو گئی ہے۔ بات تو ٹھیک ہے، ان کی عام لوگوں کی بات ٹھیک ہے، اگر ایسے یہ آپس میں نہ ملے، مریم کا منہ ادھر شہباز شریف کا ادھر، جتنی مرضی یہ تردیدیں ہوتی رہیں، اب یہ چیز بالکل اوپن سیکرٹ ہو گئی ہے۔ پہلے تھا، تھوڑا بہت تھا، لیکن اب نہیں، اب نہیں۔ اب جب کہ پوری کمپین کشمیر میں شہباز شریف صاحب نہیں گئے، سیالکوٹ میں نہیں گئے، تو مخالفین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو شہباز شریف کے اندر خانے بڑے خوشی کا اظہار کیا ہے جناب کہ کشمیر میں شکر ہارے ہیں، کیونکہ اگر جیت جاتے تو نون لیگ کا مریم کو کریڈٹ جاتا۔ یہ باتیں تو خیر غلط ہیں، یہ مخالفین کے جو یوٹیوب چینل والے ہیں وہ یہ ایسے کر رہے ہیں۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ عوام اس وقت نا اسی لیڈر کو قبول کریں گے جو دلیر ہوگا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، جو دلیر ہوگا، جو منہ گھنگڑیاں پا کے بیٹھا رہے گا نا، اس کو عوام پھر نہیں کریں گے، وہ عوام پھر کوئی تیسری قوت کو نکال لیں گے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہی مسلم لیگ نون کے جو دوست ہیں نا، مایوس ہو کے شہباز شریف اگر بالکل نیچے لیٹ جائے گا، حالانکہ اس کے لیٹنے کی گنجائش نہیں ہے، پہلے ہی ایک بندہ لیٹا پڑا ہے تو اس کی لیٹنے کی گنجائش نہیں ہے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں جی بوٹ چاٹنے کی، تو وہ گنجائش نہیں ہے، کیونکہ وہ سارا کچھ ایک بندہ کر رہا ہے، وہ پہلے ان کو ملازم ملا ہوا ہے، بڑا اچھا ملا ہوا ہے، سارا کچھ وہ کر رہا ہے۔ تو اس لیے شہباز شریف یہ اپنے ذہن سے نکال دے کہ کسی چھوٹے لیول کے افیسر نے یا اسٹیبلشمنٹ کے افیسر نے انہیں کہا ہوگا کہ اگلی واری تواڈی ہے جی، نا 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 نا، نواز شریف کے ہوتے ہوئے، مریم نواز کے ہوتے ہوئے شہباز شریف تیری باری نہیں ہو سکتی۔ لولی پاپ تو مل سکتا ہے جو تمہیں ہم کہتے رہے ہمیشہ، لولی پاپ تجھے دیا گیا تاکہ عمران آرام سے بیٹھے انجوائے کرے، اور وہ کر رہا ہے، 5 سال پورے کرے، کوئی نہ دھرنی نہ دھرنا، نہ مرنی نہ مرنا ہوگا، جینا ہوگا دھرنا ہوگا مرنا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کر رہا ہے، وہ مزے کر رہا ہے، بلکہ الٹا حملے کر رہا ہے، کیونکہ تمہاری طرف سے کوئی ریزسٹنس ہی نہیں ہے، نہ ہونی ہے۔ تم تو اس دن ہنس ہنس کے اسمبلی میں شہباز شریف سے بات کر رہے تھے، جب خود ہی کہہ رہے تھے کہ عمران نیازی تم نے تو ہمیں دیوار میں چن دی ہے، تو عمران نیازی کا ہنسا بھی نہیں رک رہا تھا، اور تم بھی ساتھ ہنس رہے تھے، تم بھی ساتھ ہنس رہے تھے، یہ سب نے دیکھا ہے، اسمبلی میں دیکھا ہے۔ اس طرح اپوزیشن ہوتی ہے، اس طرح کی اپوزیشن نہیں ہوتی۔ یہ اگر اس طرح تم کرو گے نا، اپنی پارٹی کو نقصان پہنچاؤ گے، اپنی پارٹی کو۔ اگر جو پارٹی کا اس وقت سرپرست اعلیٰ ہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہے، اس کو ناجائز طور پہ تاحیات نااہل کیا گیا ہے، ناجائز طور پہ اس کو پارٹی کی صدارت سے علیحدہ کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نااہل ہے۔ وہ دیکھ لینا کسی وقت بھی آئے گا، آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ نواز شریف اب صلح سے نہیں آ سکتا۔ ویسے شہباز شریف نے کچھ عرصے سے نواز شریف کی منت ترلے کر کے چپ کرایا ہوا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں شہباز شریف کو چپ کرایا ہوا ہے، لیکن سر اندر کی بات باہر آنی ہوتی ہے۔ مریم نواز جلسوں میں گئی ہے تو مریم نواز نے حالانکہ وہ پوری کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ جناب یہ میرے جنید صفدر کی طرح فوجی ہیں اور یہ ہے، وہ باتیں کی ہیں انہوں نے، لیکن وہ پھر بھی اندر کی بات باہر نکل آتی ہے۔ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا، ٹھیک ہے؟ تو شہباز شریف اپنا بیانیہ لے کے بیٹھے ہیں، اور
اگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بات ہوگی تو وہاں شہباز شریف کے نہ صرف پر جلتے ہیں بلکہ زبان بھی جلتی ہے. وہاں نہیں بولیں گے، وہ نہیں بول ہی نہیں سکتے یار، وہ دیکھ لیے، سب نے دیکھ لی ہے. اس کا اینڈ پہ یہی حال ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو آرام سے ریٹائرمنٹ لینی پڑے گی بس، اور اپنا رستہ ہموار کر کے باہر جائیں. وہ جا بھی رہے تھے تنگ ہو کے، یہ تو پھر نہیں جانے دیا نا، کیونکہ وہ عمران کہتا ہے کہ یہ اگر شہباز شریف کا کہیں ادھر ادھر کوئی تکا نہ لگے، کوئی تکا نہ لگے، عمران ڈرتا ہے. ہو جلتے ہیں پر جناب، وہاں جلتے ہیں پر. ٹھیک ہے سر، خدا حافظ. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے.